ہیں، انہوں نے اپنے عقائد سے انحراف کیا ہے، اپنے عقائد سے منحرف ہوئے ہیں، اپنی نئی جہتیں بنائی ہیں، فکر رضا سے ٹکرا گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ احمد رضا کے بعد تحقیق کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا، کیا نئی تحقیق نہیں کی جا سکتی؟ ہاں میرے بھائیوں، تحقیق کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، لیکن جو عقائد کا معاملہ ہے، عقائد جملہ 1400 سال میں جو امت کا جمہور عقیدہ قرآن اور حدیث کے تحت تھا، امام اہل سنت نے سب کا سب یکجان کر کے ہمیں فتاوی رضویہ میں عطا کر دیا ہے۔ لہذا اگر فقہی مسائل ہیں، تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، چاہے وہ میرے آقا پاک کی شان ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا حاضر ناظر ہونا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کی عصمتیں ہیں، آقا پاک کے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، افضلیت شیخین کریمین ہے، میرے آقا پاک کی آل کی محبت اور طہارتیں ہیں، ان پر دوستو جو کچھ 1400 سال میں امت کا اجماع صلحاء اولیاء اور وقت کے بڑے بڑے علماء کا جن پر اتفاق رہا ہے، میرے امام نے وہ مسلمہ عقائد کو یکجا کر کے امت کو ایک مقام پہ جمع کر دیا ہے تاکہ یہ بکھرنے نہ پائے، ان میں انتشار اور افتراق پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر آج کوئی فکر رضا سے ٹکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، میرے بھائیوں اور مسائل کے اندر تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، لیکن فکر رضا سے ٹکراتے ہوئے آپ مسلمہ عقائد حق اہل سنت والجماعت سے انحراف کریں گے تو اہل سنت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اصل معاملہ یہ ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہتے ہیں، اہل سنت کو بھی کیش کرنا چاہتے ہیں اور رافضیت کو بھی کیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں آپ کو ایک کرکٹ کی طرح رنگ بدلتا ایک مولوی نظر آتا ہوگا جو نواز شریف کے جنازے بھی پڑھا لیتا ہے، عمران خان کے لیے آنسو بھی بہا لیتا ہے، جو ہر مکتبہ فکر میں جائے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ آپ نے کرکٹ دیکھی ہے، کرکٹ جب چلتی ہے لال کپڑے سے گزرے تو لال ہو جاتی ہے، نیلے سے گزرے تو نیلی ہو جاتی ہے، پیلے سے گزرے تو پیلی ہو جاتی ہے، بلیک سے گزرے تو بلیک ہو جاتی ہے۔ یہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والا صرف ان میں نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جیسا سٹیج دیکھا ہے ویسا پھیس اپنایا ہے اور اہل سنت و جماعت کو کیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہمارے اشتہار چھاپتے رہے، ہمیں تقریروں میں بلاتے رہے، ہماری پیری مریدی کے نظام چلتے رہے، ہمارے ہاتھ چومتے رہے اور ایران سے ڈالر بھی آتے رہے، ایران سے ایڈ بھی آتی رہے، ایران سے ہمارا تعلق بھی جڑا رہے اور رافضیت کے سٹیجوں سے ہمیں داد بھی ملتی رہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر رافضیت کے سٹیج پر ان کو پروموٹ کیا گیا اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے رافضیت کو اپنے سٹیجوں پہ پروموٹ کیا ہے۔ یہ معاملات کیا ہے؟ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر خاموش اندر سے وار کیا جا رہا ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو کھوکھلا کر کے عوام اہل سنت کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایسی سازشیں جو اندر سے کی جاتی ہیں، ایسے حربے جو اندر سے آزمائے جاتے ہیں، وہ اندر سے اٹھنے والی سازشیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں اور ان کا کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں انہی سازشوں کے تحت پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برملا حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اہانتیں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اسی سازش کا پیش خیمہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار ہو رہا ہے۔ آگے اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے اور حضرت شیخ ربانی امام مجدد امام ربانی مجدد الفسانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شیخین کریمین کی افضلیت مسلمہ ہے اور ان سے انحراف کرنے والا اہل سنت و جماعت قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں نے نقشبندی بھی کہلوایا، اپنے آپ کو چشتی بھی کہلایا، اپنے آپ کو سنی بھی کہلایا اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب کی فضیلتوں کا انکار کیا۔ میرے بھائیوں یہ مسلمہ ہمارے عقائد پر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک کے صحابی ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضور کے سسرال ہیں، آپ کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ میرے آقا پر جو قرآن اترتا تھا، حضور جن صحابہ کو جن قرآن کا امین بنایا ہے، جن سے لکھوایا ہے، ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ یہ مسلمہ اور پختہ عقیدہ تھا، لیکن اس پر بھی وار کیا گیا۔ لوگوں یاد رکھو کہ صحابہ کرام کے نام استعمال کرنا اور حضور کی اہل بیت پر یا آپ کی آل پر تان کرنا
یہ خارجیت ہے، یہ ناسبیت ہے، اور نبی پاک کی آل کا نام استعمال کرنا، حضور کی اہل بیت کا نام استعمال کرنا اور صحابہ کو تان کا نشانہ بنانا یہ رافضیت ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی دشمنی ہے۔ لہذا ایسے فتنے اٹھے ہیں اور پنڈی ان فتنوں کا گھر نظر آ رہا ہے، جہاں سے لوگ ان فتنوں کی پیروی کر رہے ہیں اور ایران سے اپنی سہولیات جو ہے وہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے اس امر کی کہ آقا مولا نبی کریم کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اپنے عقائد و نظریات درست رکھے جائیں، اور جہاں جہاں رخنہ اندازی کی جا رہی ہے وہاں عقائد و نظریات کا تحفظ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں پرملا کہنا چاہوں گا کہ رافضیت کی فضا کے خلاف، ناسبیت کی فضا کے خلاف، خارجیت کی فضا کے خلاف اور قادیانیت کی فضا کے خلاف جہاں جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے، ملک پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو، عقائد اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک پر پہرا دینے کے لیے سب سے پہلے بارو شریف کا جوان سامنے آیا ہے۔ لیکن آپ نہ داد دے سکتے ہیں، نہ نعرہ لگا سکتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے کوئی وقفے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے داد بھی نہیں دیتے، ایسا لگتا ہے گم سم کلخانی میں آئے بیٹھے ہیں۔ ایسے تقریریں سنی جاتی ہیں، ذرا بولو نا، کٹ کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر سوال شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے بھائیوں، پیر بارو شریف کا جوان سب سے پہلے میدان عمل میں آیا ہے اور انہوں نے بتلایا ہے ہم اہل سنت و جماعت کے ہر عقیدے پر پہرا دیں گے، ہر ادا پر پہرا دیں گے، ہر جہد سے پہرا دیں گے۔ لہذا حضور کے ادب کے لیے آپ کی ازواج کا ادب ضروری ہے، آپ کی آل کا ادب ضروری ہے، آپ کے اصحاب کا ادب ضروری ہے۔ ہم نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں۔ آج اگر مدینے سے تسبیح آ جائے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ آج مدینہ پاک سے کوئی مٹی اٹھا کے لے آئے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ آج مدینے سے کوئی کنکر اٹھا کے لے آئے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدینے کی گلیوں میں پڑے کنکروں کا بھی ہم ادب کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ اس کو مدینے سے نسبت ہے اور مدینے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ تو بتاؤ نسبتوں کا کس قدر اعلیٰ مقام ان کو ملا ہے جن کو حضور کی نکاح کا شرف ملا ہے، جو نبی کی صحابیت میں آئے ہیں، جو مصطفیٰ کا خون ہے، آل رسول ہے۔ صحابہ کے لیے تنگ ہے، کسی کا سینہ نبی کی آل کے لیے تنگ ہے، کسی کا سینہ ذکر مصطفیٰ کے لیے تنگ ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، تمہارے سینے تنگ نہیں ہیں، تم بخل نہیں ہو، تم بخیل نہیں ہو، تم کنجوس نہیں ہو۔ ذکر مصطفیٰ کے لیے بھی سینے کھلے ہیں، صحابہ کی عزتوں کے لیے بھی سینے کھلے ہیں، آل محمد کے ذکر کے لیے بھی سینے کھلے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ نعرہ لو، نعرہ لو، لاؤ جواب دو، نعرہ تکبیر کر کے بیان کروں۔ اس لیے میں بات سمجھانے کی گنجائش تک کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا مدعا پورا پیش کر سکوں۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ، او چاکو سبحان اللہ۔ آگے سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا ادب کرنے کے لیے آپ کی ازواج، آپ کی آل، آپ کے اصحاب کا ادب ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، کیا ازواج رسول رضوان اللہ تعالی علیہن، کیا ان کے دامن میں نسبت رسول کے سوا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ان کی جو عزت ہے نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ حضور کی آل، کیا ان کے دامن میں حضور کے خون اور نسبت اور خاندان کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد کی جتنی شان ہے نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ اور حضور کے صحابہ، کیا ان کے دامن میں نسبت مصطفیٰ کے علاوہ اور کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جتنی شان ہے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ ان تینوں کی عزتیں نسبت رسول کی وجہ سے ہیں۔ اور جان لو، ہم صحابہ کا ادب حضور کی نسبت سے کرتے ہیں، ہم آل کا ادب نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم ازواج کا ادب نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو ازواج رسول کا بے ادب ہے وہ ذات رسول کا بے ادب ہے، جو اصحاب رسول کا بے ادب ہے وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے، جو آل رسول کا بے ادب ہے وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے۔ لہذا ادب مصطفیٰ کے لیے ان تینوں کا ادب ضروری ہے، ضروری ہے۔ جو کسی ایک سے گیا وہ حضور سے گیا، جو صحابہ سے گیا حضور سے گیا، جو آل سے گیا حضور سے گیا، جو ازواج سے گیا حضور سے گیا۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا یہی تو طریقہ ہے۔ ایک ٹولہ خارجی ہے، ایک ناسبی ہے، ایک رافضی ہے۔ خارجی وہ ہے جو مصطفیٰ
आपकी इज्जतों के मुनकिर हैं, हाजिर और नादिर के मुनकिर हैं, इल्म ग़ैब नबवी के मुनकिर हैं, हुजूर के नारे रिसालत के मुनकिर हैं, आपकी शफाअतों के मुनकिर हैं, आपका